اب بات کی جائے گی لیو سائنز برج اسد کے حامل افراد کے متعلق کہ ان کے لیے یہ پورا ہفتہ 11 جنوری سن 2000 سے لے کر 17 جنوری سن 2022 تک کیسا رہے گا۔ ان پر کون سے ایسے عوامل ہیں جو بہتریوں کی طرف ان کو لے کر جائیں گے اور کون سے ایسے عوامل ہیں جن سے بچنے پر یہ پریشانیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آپ کا حاکم لارڈ پورا ہفتہ چھٹے گھر میں مقیم رہے گا اور اس کے ساتھ سیارہ زہرہ ریٹروگریڈ حالت میں یہاں مقیم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ سیارہ پلوٹو بھی چھٹے گھر میں مقیم ہوگا۔ تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ مصروفیت کے باعث تھکا دینے والا ہفتہ ہوگا۔ آپ حتی الامکان کوشش کریں اپنے کاموں پر اتنی توجہ دیں، اتنی محنت کریں جس کے باعث آپ کا جسم تھکاوٹ کی طرف نہ جائے اور آپ کو کسی قسم کی بیماری پریشانی سے کسی قسم کا نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ جہاں تک آپ کے ملازمین اگر ہیں تو ان کا تعلق ہوگا تو وہ آپ کے حق میں بہتر رہیں گے۔ آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے چچا چچی وغیرہ ان کا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کے معاملات اس لحاظ سے بہتر بھی رہیں گے۔ جہاں تک آپ کی گھریلو زندگی کا تعلق ہے تو یہ پورا ہفتہ آپ کا اچھا گزرے گا۔ آپ کے گھریلو معاملات بہتر رہیں گے، شریک حیات کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھریلو معاملات میں آپ مد و جزر کا شکار رہ سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے دشمنوں کی بات ہے تو آپ کے دشمن، آپ کے حاسدین، آپ کے مخالفین آپ کا اس ہفتے کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی قانونی مقدمہ وغیرہ عدالت میں زیر سماعت ہوگا تو اس دوران آپ کو اپنے مقدمے میں فتح یابی حاصل ہوگی۔ آپ کے جمی امور آپ کے حق میں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے اور اگر آپ کو کسی قسم کی اپنے سسرالی رشتہ داروں سے امداد وغیرہ کی ضرورت ہوگی تو ان کا تعاون آپ کے شامل حال بھی رہے گا۔ آپ کے جمی امور آپ کے حق میں بہتر رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے آپ نماز پڑھیں، اپنے مالک پروردگار اللہ رب العزت کو یاد رکھیں اور اپنے جمی معاملات کے حصول میں بہتریوں کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اسم اللہ یا اللہ یا اللہ اس کا ورد رکھیں تاکہ آپ کی ہر پریشانی، آپ کی ہر تکلیف، دکھ، درد دور ہو اور آپ پریشانیوں سے محفوظ رہیں اور آپ مزید بہتریوں کی طرف راغب رہیں۔ جہاں تک ایسے لیو افراد جو اپنا ایسا بزنس کرتے ہیں جس میں پرائز بانڈ، اسٹاک ایکسچینج یا ڈیجیٹل کرنسی سے متعلقہ بزنس کاروبار کرتے ہیں، ان تمام امور میں آپ کے لیے بہتریاں رہیں گی، آپ کے جمی معاملات بہتر رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی اولاد پر بھی توجہ دیں تاکہ آپ کی اولاد کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہ ہو اور ایسے لیو افراد جو کسی جگہ پر محبت کر رہے ہیں ان کو ان معاملات میں بہتریاں حاصل ہوں گی۔ آپ کے جمی خوش قسمتی کے معاملات آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر رہیں گے۔ آپ پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت ذات کا ذاتی اسم اللہ اس کا ورد رکھیں تاکہ آپ کے جمی معاملات بہتر ہوں۔ اور یہ بھی ہے آپ کے بزرگ
آپ کے والدین کی دعائیں التجائیں جو سابقہ ادوار میں انہوں نے آپ کے لیے کی تھیں وہ آپ کے حق میں بہتریاں لائیں گی اور آپ پریشانیوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اور ویسے بھی 11 اور 12 جنوری کو آپ کے 10ویں گھر میں قمر حالت شرف میں ہوگا، جس کے باعث آپ کے رزق روزی میں، آپ کے بزنس میں، آپ کے کاروبار میں بہت زیادہ بہتریاں آئیں گی۔ آپ اپنے جمی امور میں فتوحات دیکھیں گے، کامیابیاں دیکھیں گے۔ آپ کو اپنے بزنس کے معاملات میں عزت حاصل ہوگی، کامیابی حاصل ہوگی، کامرانی حاصل ہوگی، اور آپ کوئی نہ کوئی ایسے آئیڈیاز پر بھی کام کرنا کے متعلق سوچیں گے جو آپ کے کاروبار کو دن دگنی رات چگنی ترقی کی طرف لے کر جائے، اور ان جمی امور کی بنیاد پر آپ کو کامیابیاں کامرانیاں بھی حاصل ہوں گی۔ اور جیسے ہی 13، 14 اور 15 جنوری شروع ہوگا، اس دوران آپ کو اپنے دوست و احباب میں عزت حاصل ہوگی، آپ کو اپنے معاملات میں بہتریاں ملیں گی، آپ کے بڑے بہن بھائی اور بزرگوں کا ساتھ آپ کے شامل حال رہے گا، جس کے باعث آپ میں بہتریاں آئیں گی اور آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ ایسے ہی سیارہ قمر 16 اور 17 جنوری کو آپ کے گھر میں 12ویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گا، جس کے باعث آپ کے اندر روحانی قوت اس طریقے سے اجاگر ہوگی کہ آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کون سے ایسے کام کریں جن کے باعث آپ اپنے دشمنوں، حاسدین، مخالفین کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ ویسے بھی آپ کی اس روز کی ہوئی دعائیں التجائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، اور آپ اپنے دشمنوں کے شر سے محفوظ بھی رہ سکیں گے۔ اور ایسے لیوسائن افراد جو پراپرٹیز وغیرہ کا بزنس کرتے ہیں، یا ایسے افراد جو نئی جگہ پر مکان وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں یا نئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ بہتر نہیں رہے گا۔ ان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اگر پراپرٹی کی لین دین کا معاملہ ہے تو اس ہفتے پراپرٹی کے لین دین کے معاملات کو اگنور کر دیں اور نیکسٹ ویک اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں۔ اور اگر آپ کسی قسم کی قانونی طور پر دستاویز وغیرہ سائنس کرنا چاہتے ہیں تو خوب اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں تاکہ کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی آپ کے نزدیک نہ آئے۔ تو جیسے کہ آپ کو پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ سیارہ قمر 11 اور 12 جنوری کو آپ کے 10ویں گھر میں رہے گا۔ اس دوران آپ کے کاروباری معاملات بہت زیادہ بہتر رہیں گے، اور جیسے ہی 13، 14 اور 15 جنوری کا دور آئے گا تو سیارہ قمر آپ کے 11ویں گھر ٹرانزٹ کرے گا، جس کے باعث آپ کو اپنے دوست و احباب سے بہتریاں حاصل ہوں گی۔ اور جیسے ہی قمر 16 اور 17 جنوری کو آپ کے 12ویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گا تو آپ کے اندر ایسی قوت پیدا ہوگی کہ آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ اپنے پریشان معاملات سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں، اور قدرت آپ کی طرف مہربان بھی ہوگی اور آپ کو بہتریوں کی جانب جانے میں بہترین رہنمائی بھی مل سکے گی۔ اسی طرح شمس و نیپچون کی صد نظر 11 جنوری کو ہونے کے باعث آپ کے معاملات کافی حد تک آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کو بہتریاں ملیں گی۔ لیکن 12 جنوری کو مریخ اور نیپچون کے درمیان نحس نظر ہونے کے باعث آپ کو اپنے معاملات میں
پریشانیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں، لیکن یہ پریشانیاں وقتی طور پر ہوں گی۔ 16 جنوری کو شمس اور پلوٹو کے درمیان اچھی نظر ہونے کے باعث آپ اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے بے چین ہوں گے اور ایسے اقدامات کریں گے جس کے باعث آپ کو اپنے معاملات میں بہتریاں حاصل ہوں۔ اسی طرح 11 جنوری کو قمر عطارد، قمر یورنس اور قمر زحل کے درمیان اچھی نظرات نہ ہونے کے باعث آپ کو 11 جنوری احتیاط برتنی چاہیے۔ اور جیسے ہی 12 جنوری کو قمر زہرہ، قمر نیپچون اور شمس قمر کے درمیان صاد نظرات آئیں گی تو آپ یہ محسوس کریں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ قدرت الہی آپ پر مہربان ہے اور آپ کے معاملات میں آپ کو بہت زیادہ بہتریاں ہوتی ہوئی محسوس ہوں گی۔ لیکن جیسے ہی 13 جنوری کا دور آئے گا تو قمر اور پلوٹو کے درمیان صد نظر ہوگی، قمر و راس کے درمیان صد نظر ہوگی، لیکن قمر و مشتری کے درمیان نحس نظر ہوگی۔ تو یہ ملے جلے رجحان کا دن ہوگا۔ اس درمیان آپ کوشش کریں 13 جنوری کو کسی جگہ غلط جگہ پر انویسٹمنٹ نہ کریں تاکہ آپ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہ ہو سکیں۔ 14 جنوری کو قمر عطارد اور قمر زحل کے درمیان صاد نظرات ہونے کے باعث آپ کے معاملات آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر رہیں گے۔ یہ وقت آپ کے لیے معاون اور مددگار رہے گا۔ آپ کے گھریلو معاملات بہتر رہیں گے، شریک حیات کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے رہیں گے، آپ کے مال و زر میں اضافہ ہوگا، لیکن کہیں کہیں اخراجات بھی ہوں گے جس کے باعث معمولی تکرار، لڑائی جھگڑا وغیرہ ہونے کا اندیشہ رہے گا۔ اسی طرح 15 جنوری کو قمر و نیپچون اور قمر و مریخ کے درمیان نحس نظرات ہونے کے باعث آپ کے لیے یہ دن کچھ زیادہ بہتریوں کا حامل نہیں رہے گا۔ اس دوران ہر قسم کی لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے آپ محفوظ رہنے کی کوشش کریں تاکہ قدرت آپ پر مہربان رہے، آپ کے معاملات آپ کے حق میں بہتر رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔